بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع گفتگو جو ہے وہ ڈائیورس ریشو پاکستان میں اس وقت طلاق کی جو شرح بڑھتی ہوئی شرح، سوسائٹیل فیکٹر، ایک سوسائٹی کا سٹگما، ایک بلیک پکچر کی آج میں بات کرنا چاہوں گی۔ وٹ از دی ریزنز بیہائنڈ دی گروئنگ ٹرینڈ آف ڈائیورس ان پاکستان۔ سو آپ لوگوں کو سٹارٹ سے اینڈ تک میرے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے، جہاں پہ ہم فیکٹرز، ریزنز اور سولوشن کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم میریٹل ایشوز کو ایک سائڈ پہ رکھ کر فلسفی آف میرج کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شادی ہے وہ دو فریقین کے درمیان ہے، حالانکہ شادی جو ہوتی ہے وہ دو سسٹم کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی ایک لڑکی جو ہے 20 25 30 سال کی ایج میں ایک براٹ اپ سے نکل کے، ایک الگ کلچر سے نکل کے جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہاں پر دو سیپریٹلی ڈفرنٹ کلچرز ہوتے ہیں، دو سیپریٹ اور ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، اور دو ڈفرنٹ تھاٹس ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ سو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ کہ پھر لڑکی کے لیے اس کلچر کے اندر خود کو ڈھالنا، اس کو ایک امرج کر کے خود کو، یعنی ایک ڈیولپمنٹ جو ہے اس گھر کے اندر لانا، یہ جو اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ سب سے یہ کہ نکاح جب اس کو شادی کو ایک نکاح کے طور پہ قبول کرنا ہے، لیکن ایک دوسرے کو بدلنے میں ہرگز نہیں لگ جانا۔ یعنی آپ ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہے اس کے مزاج سانچے میں اگر تو بہت پازیٹیوٹی آپ کو نظر آتی ہے تو اس میں ڈھلنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن ایک پرانی دیوار کو جاتے ہی گرا کر ہم کہیں کہ ہم نئی دیوار بنانے میں لگ جائیں تو اس کے لیے ایک تھکا دینے والا جو طویل سفر ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ریلیشن شپ میں مسائل جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اب ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اگلا انسان ہم سے یعنی غلط نہیں اپنی سوچ میں ہو سکتا، یہ الگ ہے، مختلف ہے ہم سے، اس وقت بہت سے مسائل ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر ویسٹ کی بات کریں تو وہاں پر کپلز جو ہیں انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن میکنگ پار ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں آج بھی جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ہے، اور اس ریلیشن شپ میں جو لڑکا ہے وہ رشتوں میں توازن نہیں رکھ پا رہا، یعنی آج بھی وہ کنفیوزڈ ہے، اور وہ ایک لائن، ایک لکیر نہیں کھینچ پا رہا بٹوین مدر اینڈ وائفز اینڈ سسٹرز، اور وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے، اور اس کو خود جو ہے وہ کوئی ڈائریکشن نہیں مل پا رہی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ درپیش ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس عورت کو باؤنڈ نہیں کرتا، اس پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگاتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی یعنی خدمت اس کے اوپر فرض ہے، وہ ایک اس کو ریسٹرکٹڈ نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایک بہترین، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ تربیت کا خاصہ ہے، اور اس ریلیشن شپ میں تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونے کی ضرورت ہے، بوتھ یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو اسلام اگر آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا، لیکن آپ کا تربیت، چونکہ آپ وہ کھڑکی ہیں کہ جس کے پیچھے آپ کے خاندان کو جھانکا جا سکتا ہے، اگر آپ اس تربیت کے تحت یہ جان لیں کہ آپ کے ہسبینڈ کے وہ پیرنٹس ہیں اور ان کا آنر، ان کی عزت جو ہے وہ آپ کے اوپر پھر بھی مقدم ہے، تو اس لحاظ سے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے، کوئی کبات نہیں۔ اگر آپ ایئر ہوسٹس ہیں، آپ کسی آفیسز میں جاب کرتی ہیں اور ڈفرینٹ جابس ہیں آپ کے پاس، آپ اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد جو اس کی پیمنٹ وصول کرتے ہیں، تو ہر رشتے کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ سنسیریٹی ہو، وہ ٹائم ہو، وہ آنر ہو، تو وہ آپ اپنے ظرف کے حساب سے کسی دوسرے رشتے کو دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں۔ اب آپ نے اپنے ظرف اور اپنی تربیت جو ہے اس کو دکھانا ہے، اپنے خاندان کا جو عکس ہے وہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لازمی جھلکنا چاہیے۔ باقی یعنی آپ میں اور ان میں کچھ نہ کچھ تو فرق جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے ویمن، اس سوسائٹی کا میں بھی حصہ ہوں، میں نے بھی لوگوں کے رویے مزاج بہت نزدیک سے محسوس کیے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیا ہیں کہ ہم ٹیکرز بنے ہوئے ہیں، یعنی گیورز نہیں ہے، گیو اینڈ ٹیک، لینے کی کوشش میں ہمیں صرف آنر چاہیے، اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں، حقوق فرائض، یعنی حقوق تو چاہیے، فرائض کے بارے میں ہمیں لا علمی ہے۔ سو بیفور یو گیٹ میریڈ، فرسٹ آف آل you need to understand, learn as a husband and wife what is your responsibilities and what is your duties، کہ آپ کو جب تک اپنے حقوق اور فرائض کی آگاہی نہیں ہوگی، آپ اس ریلیشن شپ میں مزید مسائل کے اندر جو ہے وہ جائیں گے۔ اب یہاں پر ہر فرض جو ہے وہ کیا ہے، ایک حق کی قیمت رکھتا ہے، وہ اس طرح کہ آپ تب تک حق جو ہے اپنا رائٹ کلیم نہیں کر سکتے جب تک ایک فرض ڈیوٹی کی صورت میں آپ پیمنٹ وصول نہ کر لیں۔ یعنی میں چاہتی ہوں کہ میری عزت کی جائے تو سب سے پہلے مجھے عزت دینا ہوگی، یعنی یہ میرا حق ہے کہ مجھے عزت دی جائے، اور پھر اس انسان پر فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مجھے بدلے میں عزت دے۔ میں مرد کو یہ کہنا چاہوں گی
کہ اسلام میں 2 روٹی کپڑے 2 روٹی جوڑے جو ہے نا 2 جوڑے پر عورت کے اوپر تمہیں حاکم قرار نہیں دیا گیا، بلکہ نان و نفقے کے ساتھ اس کی عزت و حرمت کی پاسداری تم پر جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ اب اس ریلیشن شپ کے اندر جو ہے نا وہ محبت سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ رسپیکٹ، یعنی رسپیکٹیبل وے میں جب آپ ایک تعلق کو ایک ریلیشن کو لے کے چلیں گے تو obviously جو محبت ہے وہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں پر ایک عورت جو ہے اس کے سرٹن رائٹس، سرٹن ڈیوٹیز ہیں، حقوق اور فرائض ہیں، لیکن ایڈیشنل طور پہ اگر ایز این آپشنل وہ اپنی کیا کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کے پیرنٹس کو اگر وہ بہتر ٹریٹ کر رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے، تو یہ ایک ایکسٹرا مائل چیز ہے، اس کی رسپانسبلٹی اسلام کی طرف سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک ہیومن فینیمنا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہسبینڈ جو یعنی ہماری ساس کہہ لیں اور ہماری ماں بھی خیر کہہ لیں اگر تو وہ اس بات کو سمجھیں تو ایک فینیمنا یہ ہے کہ وہ انسیکیورٹی اور وہ اپنے بچے کو کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈ کرنا نہیں چاہتی، اور ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ اس پیج پر، اس یعنی جگہ پر کبھی وہ بھی اسی طرح کھڑی تھیں۔ اگر تو وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں تو انہیں اپنی جو فرسٹریشن ہے وہ کسی اور طریقے سے نکالنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ کسی کے گھر سے یعنی پیرنٹس ہیں اس کے یا اپنے قیمتی رشتوں کو چھوڑ کے یہاں پر آئی ہے تو مجھے بھی اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے، یعنی گیو اینڈ ٹیک ہے۔ اگر آپ اس کو عزت محبت دیں گی تو کسی کا دماغ نہیں خراب ہوا کہ وہ بدلے میں آپ کے ساتھ وہ اس طرح بیہیو کرے۔ اور آج بہت ساری میں نے اگزامپلز جو ہیں اس معاشرے میں یہ بھی دیکھی، اگر کوئی ڈائیورسی عورت ہے، اگر کوئی بیوہ عورت ہے اور آپ جو ہیں اپنے کوارے بچے کے لیے، بیٹے کے لیے آپ اسے گھر لے آتے ہیں اور ہر دن آپ صبح ڈوز کے طور پہ اس عورت کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے ایک لائر، ایک بیرسٹر، ایک جو ڈاکٹر ہے اس کی بیٹی اویلیبل تھی، لیکن ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے تمہارے اوپر وہ ہاتھ رکھا۔ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ عورت کی جو قسمت کا انحصار ہے نا وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ اب جو یہاں پر مرد کا امتحان ہے، یعنی جب وہ توازن نہیں رشتوں میں رکھ پاتا، تو اگر آپ نے اپنے بچے کو صاحبان کے طور پر ایک ڈائیورسی، ایک بیوہ عورت کے سر پر آپ لوگوں نے ہاتھ رکھا ہے تو اپنی ظرف بھی بہت بلند کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ واقعی ہی سیکنڈ ہینڈ جو مال ہے، اگر آپ اس کو وہ سمجھتے ہیں، اگر آپ اسے گھر میں عزت، آنر، اس کا مقام وہ نہیں دلا سکتے تو پھر باہر تو دنیا کو دیر بھی نہیں لگے گی کہ وہ اس کی جگہ جو ہے اس کو متعین کر سکے۔ سب سے پہلے تو آپ جو نیکی کرتے ہیں اس کو دریا میں مت ڈالیں کہ رسی ڈال کر اس کو کھینچ کر بتاتے رہیں، صبح ہر ڈوز کے طور پہ اسے اس کا مورال، اس کو ڈسکریج کریں، اس کو ڈی موٹیویٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ سوسائٹی میں تمہارا مقام کیا ہے اور تم ایک ڈائیورس، ایک بیوہ عورت ہو جو ہمارے پاس آ چکی ہو، اور اب ہم جس طرح مرضی تمہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں اور تمہیں بارہا ایک چیز کے اوپر پنچ کر سکتے ہیں، تمہیں ٹیز کر سکتے ہیں کہ تم ایک چھوڑی ہوئی عورت ہو۔ تو فار گاڈ سے یہ ایک ستی اور بہت چھوٹی سوچ ہے کہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں بدترین انسان کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو میاں بیوی کے بیچ میں تفرقہ ڈالتا ہے، جو میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ڈالتا ہے، اکساتا ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے اور عنقریب یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم یا بہت سارے ایسے خارجی عوامل ہیں جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتے ہیں، انہیں بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص میں نے کہا کہ مرد کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اپنی عورت کو اس معاشرے میں یا ان رشتوں کے سامنے یا برادری یا جو بھی خاندان ہے اس کے سامنے عزت کیسے دلوانی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اچھا، مرد جو ہے وہ عورت کو مکان فراہم کرتا ہے اور پھر عورت اس کو گھر بناتی ہے۔ وہی بات کہ اپنے مختلف رویے، مزاج اور پیشنس یعنی اس ریلیشن شپ میں عدم برداشت۔ اس کے علاوہ ایگو ایک ایسا فیکٹر ہے بہت پرومیننٹ جس کو ہم کسی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے۔ کنٹیمپٹ، کرٹیسزم، ڈیفینسونیس، سٹون والنگ، یہ سارے ایسے فیکٹرز کے جو نگلیکٹ نہیں ہو سکتے، جس طرح جو ہے ڈیفینسونیس یعنی لائک آپ اپنی غلطی کو جب تک ایڈمٹ نہیں کریں گے، آپ اسے ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، مسئلے جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ریلیشن شپ میں ویلیڈیشن یعنی کہ وے آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، فیلنگس آف ایکسپریشن، لائک آپ ڈی موٹیویٹ ایک دوسرے کو نہ کریں، انکریج کریں ایک دوسرے کو، یعنی روزمرہ کی بنیاد پر کچھ ایسے جو فکرے ہیں وہ آپ لوگوں کو کہنے چاہیے۔ اگر آپ تھکے ہارے گھر سے آئے ہیں تو بیوی کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہسبینڈ کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی کچھ جو چیزیں ہیں، فکرے اور
کچھ جو آپ کے ایکسپریشنز ہیں ورڈ کے، وہ فلیکسیبلٹی اس تعلق کے اندر بہت حد تک جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ کہنا چاہوں گی کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ کوئی آج ایسا انسان نہیں ہوگا کہ بیفور گیٹ یو میرڈ، آپ جب شادی کی طرف آتے ہیں تو آپ کا کمیونیکیشن نہیں ہوتا، آپ کا باؤنڈ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا۔ تو جب ہم بہت ٹائم ٹیکنگ چیزیں لے جاتے ہیں اور ہم اس کے اوپر بہت سارا وقت صرف کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے انٹرسٹ کے بارے میں، اٹینشن کے بارے میں کافی حد تک چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ جو لڑکی ہے اس کے پیرنٹس جو لڑکے کے ہیں ان کے حوالے سے کیا سوچ ہے، لڑکے کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کس حد تک، کس نظریات، پوائنٹ آف ویو کون سا رکھتی ہے، اور کہاں پر جا کے ریلیکسیشن دے سکتی ہے، کہاں پر جا کے پرابلمز بنا سکتی ہے۔